السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدۃ الاحکام کتاب الصلاۃ باب المواقیت، حدیث نمبر 56۔ وَلَهُ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حبس المشركون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللہ اجوافهم وقبورهم نارا او حش اللہ اجوافهم وقبورهم نارا۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاة باب الدلیل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، حدیث نمبر 628 ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مشرکین نے رسول اللہ کو نماز عصر سے روک دیا یہاں تک سورج سرخ ہو گیا یا زرد ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ان لوگوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول کیا ہے، اللہ ان کے پیٹوں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، او حش اللہ اجوافهم وقبورهم نارا۔ یہ الفاظ سابقہ روایت حدیث نمبر 55 غزوہ خندق والی روایت کے بارے میں، اسی کے تحت یہ روایت امام مقدسی علیہ رحمہ لائے ہیں۔ یہاں پر یہ روایت کہ مشرکین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ العصر سے مشغول کیا یہاں تک کہ احمرت او اسفرت، یہاں پر او شک کے لیے آیا ہے، یعنی راوی کی طرف سے یہ شک ہے کہ احمرار اقرب الی الغروب من الاسفرار، یعنی سورج پہلے زرد ہوتا ہے پھر سرخ ہوتا ہے، زرد ہونے کے بعد سورج جب بالکل غروب ہونے والا ہو جاتا ہے تو پھر سورج سرخ ہو کر غروب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث، اس کے احکامات سابقہ روایت میں ہم نے پڑھے، اس کے تحت ہم نے سیکھا، لیکن یہاں پر ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس حدیث کو مد نظر رکھ کر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ مجاہدین کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز کو اس کے مقررہ وقت سے لیٹ کر دیں قتال کے وقت، یا ان پر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا واجب ہے حالت قتال میں بھی؟ اس حدیث کا یہ سوال ایک اور انداز میں بھی وارد ہوتا ہے، کیا یہ حکم، اس حدیث کا جو حکم ہے کہ قتال کے وقت انسان نماز کو اس کے وقت سے لیٹ کر کے اس کے بعد میں قضائی دے، کیا یہ کرنا حکم باقی ہے یا یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے؟ اگر ہم اس حدیث کے ظاہر کو لے لیں تو پھر مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ نماز کو لیٹ کیا جائے گا، جبکہ کثیر روایات، جن روایات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خوف میں، حالت جنگ میں قصر نماز کا طریقہ، صلاۃ الخوف کا طریقہ بتلایا ہے کہ جس صفت پر بھی ممکن ہو نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے، تو کثیر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نماز کو حالت جنگ میں بھی اس کے وقت پر ہی پڑھا جائے جیسے بھی ممکن ہو، اور اس حدیث کا حکم یعنی روایت نمبر 55 اور 56 کا حکم کہ مجاہدین اپنی نماز کو مشغولیت کی بنا پر لیٹ کر دیں، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ گویا تطبیق یہ ہوگی کہ مسلمان شروع میں نماز کو شدت القتال کے وقت لیٹ کر دیتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہوا اور مسلمانوں پر یہ بات واجب ہو گئی کہ وہ نماز کو اس کے وقت پر ہی پڑھیں، بقدر ما یستطیعون، جیسے بھی ممکن ہوتا ہے۔ صلاۃ الخوف، حالت خوف میں 4 رکعت نماز، 2 رکعت کی جون سی بھی کیفیت بنے اس کو پڑھیں، یہی اسی قول پر جمہور اہل علم ہیں۔ اور یہاں پر وہ علماء جن کی تعداد بالکل کم ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر قتال اس قدر سخت ہو چکا ہے کہ مقاتلین مسلمین کے لیے
اشارہ کرنا اس کے ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی فعل اور قول کے درمیان تطبیق ممکن ہی نہ ہو، تب نماز کو لیٹ کرنا درست ہے۔ یہاں پر ایک مزید سوال یہ بھی واضح ہوا کہ کیا کوئی شخص جان بوجھ کر کسی نماز کو لیٹ کر دے، اس کے وقت کے بعد پڑھے بغیر عذر کے، اس کی نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی اپنی شرح عمدۃ الاحکام جو ان کے دروس سے ریکارڈ کر کے لکھی گئی، اس کی المجلد الاول صفحہ نمبر 444 پہ لکھتے ہیں کہ لا تقبل منہ ولو صلی الف مرہ، جس انسان نے جان بوجھ کر بغیر عذر کے نماز کو اس کے وقت کے گزر جانے کے بعد ادا کیا، اس کی نماز چاہے وہ 1000 مرتبہ بھی پڑھے قبول نہیں کی ہوگی۔ علماء کے ہاں یہی راج قول ہے، کیونکہ جب انسان عمد کر کے، ارادہ کر کے نماز کو لیٹ کرتا ہے اس کے وقت سے، پھر اس کو پڑھتا ہے، تو ایسا کام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم کتاب الاقضیہ باب نقض الاحکام الباطلہ، روایت نمبر 1718۔ اللہ تعالیٰ سابقہ روایت نمبر 55 اور 56 جو غزوۃ الخندق کے بارے میں صلاۃ العصر کی جس میں اہمیت ہے، اس کو سمجھنے، اس کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور راجح موقف یہ ہے کہ جون سی بھی حالت ہو انسان پر، اگر انسان کا کسی بھی حالت میں ممکن بن پا رہا ہے کہ انسان نماز پڑھے، تو انسان نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھے جو نماز کا مقررہ وقت باب المواقیت کے شروع میں ہم نے بیان کیا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔